پہاڑ جیسی ایک نیکی ہے جس سے جہنم کی آگ سے خلاصی ملتی ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی باوضو ہونا، قبلہ رو ہونا، یا استطاعت کا ہونا، مال و دولت کا ہونا، یا صحت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یا آپ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اس نیکی کو کر سکتے ہیں۔ نیکی کیا ہے؟ کسی مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرنے والا جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسے احمد نے بھی روایت کیا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت سے برائی کو دور کیا، اللہ پر اس کا حق ہے کہ اسے آگ سے آزاد کرے۔ اب ہماری محفلیں، ہماری گیدرنگ، ہماری فون کالز، اس میں لازماً کسی نہ کسی دوسرے شخص کا ذکر ضرور آتا ہے۔ فیملی میں ہے تو خاندان کا آتا ہے، اور اگر محفل ہے تو اس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کا اس کو دیکھ کے فوراً، اور اگر فرینڈز ہیں تو فرینڈز میں سے، کولیگ ہیں تو کولیگ میں سے۔ خطا سے کوئی پاک نہیں، برائی سے کوئی آزاد نہیں، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اور بعض دفعہ ہمیں عادت بھی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں پہ بلا وجہ کی الزام تراشی یا ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے، اسی لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہمارا المیہ کیا ہے کہ فلاں فلاں سے کیوں زیادہ دوستی رکھتا ہے، فلاں فلاں کے گھر زیادہ کیوں جاتا ہے، فلاں اس کے گھر اچانک آیا کیوں، فلاں کس کی گاڑی سے اتری یا اترا، فلاں کس کی گاڑی میں بیٹھی یا بیٹھا، فلاں کے نمبر زیادہ کیوں آئے، فلاں کے کم کیوں آئے، فلاں کا رشتہ فلاں جگہ کیوں ہوا اور فلاں کا کیوں ٹوٹ گیا۔ یعنی اتنے ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل یہاں حدیث کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں نا، کہ کسی محفل میں کوئی کسی کے بارے میں بات کرے تو ہم لحاظ کر جاتے ہیں، اور کچھ دوسرے سے مرغوب بھی ہوتے ہیں، ہم اس کی بات کو ٹوک بھی نہیں سکتے۔ سنتوں کے گروپ میں نے ایک لیکچر ڈالا تھا کہ تنقید کرنا یہ بھی آزادانہ اظہار رائے ہونا چاہیے۔ بہرحال کسی کو وہ لیکچر سننا ہو تو ضرور سنیں۔ یہاں مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس محفل میں رنگ میں بھانگ نہیں ڈالنا چاہتے، اپنے آپ کو اس سے کٹ آف نہیں کرنا چاہتے، تو ہم یا سارے لا دیتے ہیں یا ہوں کر دیتے ہیں، اور یا پورے شریک ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ شخص اس برائی میں، اس خطا میں، اس کام میں ملوث ہے تو بھی، اور اگر نہیں ملوث تو بھی، دونوں صورتوں میں اس وقت اس کی عزت کا دفاع کیجیے۔ آپ اتنا کہہ دیں کہ دیکھیں وہ اس وقت یہاں ہے نہیں، تو ہم کیوں اس کی برائی کر کے اس کے تمام گناہوں کو دھو رہے ہیں اور اپنی تمام نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی مجبوری کے تحت شیطان کے اس میں شکنجے میں آ گیا ہوگا، کسی نے پھنسا دیا، کسی نے بیوقوف بنا لیا ہوگا، اور اس سے یہ غلطی ہوگی، انسان ہے، ہم سے نہیں ہوتی، تو ضرور ہے اس کی غلطی کو ڈسکس کیا جائے اور اس کی عزت بڑھائیں کہ وہ ایسا نہیں ہے، اس نے کبھی ایسا نہیں کیا زندگی میں۔ اگر ابھی اس سے ایسا ہو گیا تو ایسی کون سی بات ہو گئی کہ وہ بالکل ہی برا ہو گیا؟ تو اسے اچھے لفظوں میں اس کو صاف کریں، اس معاملے کو روک دیں، ٹوک دیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کی تفسیر پہ آپ پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ ایسی محفل میں جب یاد آئے تو وہاں سے اٹھ جاؤ، پہلے تو اس بات کو بدلو۔ اور اگر آپ میں اتنی قوت نہیں، آپ اتنے کمزور ہیں، ذہنی طور پہ مرغوب ہوتے ہیں نا، اس لیے اس میں کوئی مار کٹائی تو کرنی نہیں کہ جسمانی اس کی ضرورت ہے، نہ مالی ضرورت ہے، ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے نا۔ لیکن جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا نا کہ اس کے بدلے میں مجھے مل رہا کیا ہے، چلے یہاں معاشرے میں تو ہمیں محفل میں پسند نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس بندے کو کوئی فون کال بھی نہیں کرنے کا روادار، کیونکہ اس کے پاس بات نہیں ہے نا کرنے کو، اور وہ آگے سے ٹوک دیتا ہے، کہتے ہیں وہ تو بات ہی نہیں کرنے دیتا۔ بندہ کوئی بات تو کرتا ہے، دکھ سکھ کی ہوتا ہے، کسی کی بات کرو وہ ٹوک دیتا ہے، تو کرتا ہی کوئی فون نہیں۔ ایک